بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فی الاولیاء والاکفاء وینعقد نکاح الحرة العاقلة البالغة برضاها وإن لم يعقد عليها ولي بکرا كانت او سیبا عند ابی حنیفة وابی یوسف رحمهم اللہ فی ظاہر الرواية وعن ابی یوسف رحمہ اللہ انہ لا ينعقد الا بولی وعند محمد ينعقد موقوفا وقال مالک والشافعی رحمہم اللہ لا ينعقد النکاح بعبارة النساء اصلا لأن النکاح يراد لمقاصده والتفويض إليهن مخل بها إلا أن محمدا رحمه الله يقول يرتفع الخلل بإجازة الولي ووجه الجواز أنها تصرفت في خالص حقها وهي من أهله لكونها عاقلة مميزة ولهذا كان لها التصرف في المال ولها اختيار الأزواج وإنما يطالب الولي بالتزويج كي لا تنسب إلى الوقاحة ثم في ظاهر الرواية لا فرق بين الكفوء وغير الكفوء لكن للولي الاعتراض في غير الكفوء وعن ابي حنيفة وابي يوسف رحمهم الله انه لا يجوز في غير الكفوء لأنه كم من واقع لا يرفع ويروى رجوع محمد رحمه الله إلى قولهما باب فی الاولیاء والاکفاء کے تحت جو ہے نکاح سے متعلق ایک ولایت اور کفاءت ایک چیز ہوتی ہے، اسی لیے محرمات کے ذکر کرنے کے بعد اب ذکر کر رہے ہیں کہ اولیاء اور اکفاء یعنی ولی اور کفو کا بیان ذکر کر رہے ہیں۔ ولی جو ہے یہ ولایت سے ماخوذ ہے، مشتق ہے، اور اس کا معنی جو ہوتا ہے فقہ کی زبان میں ولی کا معنی، ویسے تو اس کے کئی معنی ہیں۔ ولایت یعنی قربت کو بھی کہتے ہیں، ولایت بمعنی قربت، اور دوستی کو بھی ولایت کہتے ہیں، لیکن یہاں ولایت کا فقہی معنی ہے تنفیذ الامر علی الغیر، یعنی ایک شخص کا غیر پر اپنے حکم کو نافذ کرنا۔ تو ولی جو ہوتا ہے فقہی طور پر اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کا امر اور اس کا حکم جو ہے اس کے غیر پر نافذ ہوتا ہے۔ جیسے نابالغ بچے کا ولی باپ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ جو ہے، باپ کا حکم جو ہے اس بچے کے حق میں نافذ ہوگا۔ جیسے نکاح کر دے تو بچہ جو ہے، بچے کا نکاح ہو جائے گا، طلاق دے دے تو طلاق کا معاملہ ہو جائے گا، نابالغ ہے تو تنفیذ الامر علی الغیر کو کہا جاتا ہے ولایت۔ اور ایک ہے کفاءت۔ کفاءت کا معنی ہوتا ہے برابری، مساوات، اور کفو جو ہے اس کا معنی ہوگا کفءن، اس کو کفو بولتے ہیں اردو زبان میں، کفون یا کفون دونوں وزن، جیسے ولم یکن لہ کفوا احد، کفؤن اور کفون، حمزہ جو ہے وہ ضمہ کے بعد واو سے بدل جاتا ہے تو کفؤن کی جگہ کفون کہا جاتا ہے۔ تو کفؤن یا کفؤن اس کا معنی ہوتا ہے برابر، جیسے ولم یکن لہ کفوا، اس کے برابر، اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے، احد کوئی نہیں ہے۔ یہاں مراد ہے خاندانی پس منظر کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، پیشے کے اعتبار سے، دولت و ثروت کے اعتبار سے دولہا اور دلہن میاں بیوی کا، لڑکے کا لڑکی کے ہمسر ہونا، نظیر ہونا،
ایسا نہ ہو کہ دلہن تو جو ہے وہ مالداری میں بہت اعلیٰ ہو اور جو دولہا ہو وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ غریب ہو کہ اس کو مانگنے کی ضرورت پڑے۔ تو اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو، کفایت میں کن کن چیزوں کا اعتبار ہوتا ہے اس کی تفصیل آئے گی کہ کفایت سے مراد کیا ہے۔ تو مال میں کفایت کا اعتبار ہوتا ہے، دینداری میں کفایت کا اعتبار ہوتا ہے، ایسے ہی نسب میں بھی کفایت کا اعتبار ہوتا ہے۔ تو چند چیزیں ہیں۔ پیشے میں کفایت کا اعتبار ہوتا ہے کہ بھئی لڑکی والوں کا پیشہ کچھ اور لڑکے والوں کا پیشہ کچھ اور ہے، تو اس میں کفو کب مانا جائے گا، کس طرح کے پیشے والے کس طرح کے پیشے والوں کا کفو ہوتا ہے۔ تو غیر کفو میں اگر بالغہ عورت، بالغہ لڑکی شادی کر لیتی ہے تو ہمارے نزدیک مفتہ بھی قول یہی ہے کہ جو اس کے اولیاء ہیں، باپ ہیں یا باپ نہ ہو تو دادا ہے، وہ نہ ہو تو چچا ہے، اس طرح کے جو اولیاء ہیں، اولیاء کی تفصیل ابھی آنے والی ہے کہ لڑکی کے اولیاء جو ہے کون کون ہوتے ہیں، اس میں درجے کیا ہیں، ولی قریب کون ہوتے ہیں، ولی اقرب کون ہوتا ہے، ولی بعد کون ہوتا ہے، اس کی تفصیل آنے والی ہے۔ تو اولیاء کو جو ہے اس کو حق اعتراض حاصل رہتا ہے، یعنی وہ قاضی کے پاس جو ہے کہہ دے کہ مجھے یہ نکاح قبول نہیں ہے تو نکاح جو ہے وہ نہیں مانا جائے گا۔ لیکن اس زمانے میں تھوڑا سا جو ہے نا مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کبھی عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ صرف لڑکی نے اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے تو اولیاء کو حق اعتراض جو ہے وہ اولیاء اعتراض کرنے لگتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اس نکاح کو نہیں مانتے ہیں، حالانکہ لڑکی نے جو ہے کفو میں نکاح کیا ہوا رہتا ہے، یعنی ہم برابری والے سے نکاح کیا ہوا رہتا ہے، بس یوں ہی جو ہے اس کو یہ لے کر کے ناک کا مسئلہ لے کر کے خاندان والے اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ تو جب مفتی یا قاضی کے پاس کفو کا مسئلہ جائے تو اس زمانے میں کافی احتیاط کی ضرورت ہے فسخ نکاح کا حکم دینے سے پہلے۔ چلیں پہلا مسئلہ ہم پڑھتے ہیں ولایت و کفایت کے مسئلے میں کہ اگر لڑکی بالغہ ہے، یہ جو اصل مسئلہ آج ہم نے پڑھا متن اور ہدایت کی عبارت، اس میں کیا مسئلہ ہے اس کو سمجھ لیجئے پہلے سے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی لڑکی آزاد ہے، ابھی تو ساری لڑکیاں آزاد مانی جاتی ہے، کوئی جو ہے باندی نہیں ہے، امتن نہیں ہے، تو آزاد اگر کوئی لڑکی ہے اور بالغہ ہے اور عاقلہ ہے، عاقلہ بالغہ، عاقلہ کا مطلب یہ ہے کہ اس پر جنون طاری نہیں ہوتا ہے، وہ پاگل پن اس پر طاری نہیں ہوتا، وہ نارمل لڑکی ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ بالغہ ہے، یعنی اس کو جو ہے حیض آنا شروع ہو چکا ہے یا عمر سے تقریباً 12 سال کی ہو چکی ہے، یعنی 13 سال 14 سال کی لڑکی ہے جو کم سے کم عمر ہے احتیاطاً بالغ ہونے کی۔ تو بالغہ اور عاقلہ آزاد لڑکی اگر اپنی مرضی سے کسی سے نکاح کر لے یا اپنی مرضی سے کسی کو اپنے نکاح کا وکیل بنا دے اور وہ وکیل اس کا کسی سے نکاح کر دے تو یہ نکاح جو ہے لاگو ہو جائے گا۔ یہ کس کے نزدیک ہوگا؟ اس شیخین کے نزدیک، امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک، ٹھیک ہے۔ اور امام ابو یوسف سے ایک قول ہے کہ جب تک ولی نہ چاہے تب تک جو ہے اپنی مرضی سے لڑکی خود کہیں نکاح نہیں کر سکتی ہے، جس پر دلیل جو ہے آپ نے اصول الشاشی میں پڑھی ہوگی کہ ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحہا باطل او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح کی حدیث آپ کے ذہن میں بھی ہوگی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت اگر بغیر ولی کی اجازت کے، اولیاء کی اجازت کے، جیسے باپ کی اجازت کے بغیر ہے نا نکاح کرے تو اس کا نکاح جو ہے باطل ہے۔ اس کا جواب آپ نے وہاں یہ بھی پڑھے ہوں گے کہ یہ خبر واحد ہے، اور خبر واحد کے ذریعے سے کتاب اللہ کی خاص پر جو ہے زیادتی جائز نہیں ہوتی ہے۔ تو قرآن پاک میں حتیٰ تنکح زوجا غیرہا کا لفظ آیا ہوا ہے،
کہ اگر وہ جب تک کہ وہ کسی دوسرے عورت شوہر سے شادی نہ کر لے، نکاح نہ کر لے، تو یہاں نکاح کرنے کی نسبت جو ہے عورت کی طرف کی گئی ہے، حتیٰ تنکیحا، مطلب عورت بھی نکاح کر سکتی ہے۔ تو تنکیحا اپنے معنی کو بتانے میں خاص ہے نکاح کے معنی میں، تو اب یہ اس خاص پر عمل کرنا واجب ہوگا، اور اس کتاب اللہ پر جو ہے اس کتاب اللہ کو منسوخ نہیں کیا جائے گا خبر واحد کے ذریعے سے۔ وہاں یہ کہا جائے گا کہ عورت سے مراد وہاں یہ کہ کوئی نابالغہ لڑکی اگر اپنی مرضی سے نکاح کرے تو اس کا نکاح باطل ہے، یہ چلے گا، یا غیر کفو میں کوئی نکاح کرے تو ایک ہمارے مذہب میں ایک قول کے مطابق اس کا نکاح باطل ہے۔ یہ یہاں تک اس حدیث کو محمول کیا جائے گا۔ اس کے آگے اگر عاقلہ بالغہ آزاد لڑکی ہے تو پھر وہ کہیں بھی اپنی مرضی سے نکاح کرے تو اس کا نکاح منعقد ہو جائے گا۔ آگے کچھ اختلاف ہے، غیر کفو میں نہیں، کفو میں ہو تو۔ اب اس میں اختلاف کیا اس اصل مسئلے میں کہ عاقلہ بالغہ اپنی مرضی سے کہیں نکاح کر لے، یعنی کسی کو اپنا شوہر تسلیم کر لے گواہوں کی موجودگی میں، تو اس کا نکاح منعقد ہو جائے گا، اگرچہ اولیاء نے اس نکاح کو نہ کرایا ہو، چاہے عورت باکرہ ہو یا سیبہ ہو۔ ایک عورت کی صفت ہوتی ہے باکرہ ہونا اور ایک سیبہ ہونا۔ باکرہ کا مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ جو بالغہ عورت نے ابھی تک صحبت کا مزہ نہیں چکھا وہ باکرہ کہلائے گی، ٹھیک ہے؟ اور سیبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مرد کے ساتھ جو ہے صحبت کر چکی ہے وہ سیبہ کہلائے گی، آگے تفصیل آنے والی ہے۔ تو باکرہ اور سیبہ، چاہے باکرہ ہو یعنی کنواری ہو یا سیبہ ہو یعنی پہلے اس کا معاملہ کہیں ہو چکا ہو، شادی ہو چکی ہو، جیسے مطلقہ جو ہے سیبہ کہلائے گی، یا بیوہ عورت ہے وہ سیبہ کہلائے گی۔ تو باکرہ ہو یعنی اس کا مرد سے کبھی سابقہ پڑا ہی نہیں، یا سیبہ ہو اگر وہ بالغہ ہے اور اپنی مرضی سے کہیں کفو میں نکاح کر لیتی ہے تو اس کا نکاح لاگو ہوگا، اگرچہ اولیاء اس کا نکاح نہ کرے۔ یہ مسئلہ ہمارے نزدیک یعنی امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک ہے۔ اب اس میں اختلاف کیا ہے؟ تو اختلاف خود امام ابو یوسف کے قول میں ہے کہ اس کا نکاح لاگو نہیں ہوگا، اور امام محمد یہ فرماتے ہیں کہ اس کا نکاح جو ہے موقوف ہو کر لاگو رہے گا، یعنی جب اولیاء تک خبر پہنچ جائے کہ لڑکی نے نکاح کر لیا ہے اور اس کے اولیاء اس نکاح کو کہہ دے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تو نکاح لاگو ہوگا، اور اگر انکار کر دے تو نکاح فسخ ہو جائے گا۔ اور امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں، جیسے امام ابو یوسف کے ایک قول میں، کہ بغیر ولی کی اجازت کے نکاح ہوگا ہی نہیں۔ عورت اپنی مرضی سے نکاح کر لے تو وہ نکاح ہی نہیں ہے، سیدھی سی بات۔ وہ یہ کہتے ہیں کون؟ امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ۔ ان سب کی دلیل کیا ہے؟ تو ان کی دلیل یہ ہے کہ نکاح جو ہے نا وہ مقاصد نکاح کے لیے کیے جاتے ہیں۔ نکاح کرنے کے کچھ خاص مقصد ہوتے ہیں۔ کیا مقصد ہوتے ہیں؟ کہ عورت کی زندگی اچھے سے گزرے، بال بچے کی پیدائش ہو، اس کی تربیت اچھے سے ہو، خاندان میں اضافہ ہو، دو خاندان ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور بھی کئی طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات جو ہے کہاں درست ہے اور کہاں درست نہیں ہے، کہاں یہ مقصد حاصل ہوں گے اور کب مقصد حاصل نہیں ہوں گے، یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ عورت جو ناقص العقل ہے وہ سوچ نہیں سکتی ہے، فیصلہ نہیں کر سکتی ہے۔ اگر ان کو نکاح کا اختیار دے دیں گے تو نکاح کے مقاصد میں گڑبڑی ہو جائے گی۔ یہ سب بول کر کے امام مالک، امام شافعی یہ فرماتے ہیں کہ جناب نہیں، ان کو اجازت نہیں ہوگی، اور امام محمد یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کو خود اپنے نکاح کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، لیکن اگر نکاح کر لے اور اولیاء جو ہے سمجھ بوجھ لے کہ ہاں یہ نکاح جو اس نے کی ہے برابر صحیح کیا ہے، یہ صحیح جگہ پر کیا ہے، تو اب نکاح کے مقاصد درست ہیں، یہ اولیاء اوکے کر دیں بعد میں نکاح کرنے کے بعد، تو وہ معاملہ ختم ہو جائے گا خلل اور ڈسٹربنس والا۔ اس لیے امام محمد یہ کہتے ہیں کہ نکاح موقوف ہو کر درست ہو جائے گا۔ اور امام محمد کی دلیل یہ بھی ہے کہ جناب نکاح کرنا اس کا اپنا حق ہے، اس نے اپنے حق میں تصرف کیا ہے، اور یہ متصرفات میں سے ہے، یعنی تصرف کرنے والی میں سے ہے کہ اگر وہ کوئی چیز خرید لے، مثال کے طور پر کرانے میں جا کر کے یا اسٹور کی دکان سے کوئی چیز خرید لے تو اس کا خریدنا ہوتا ہے، اپنا سامان وہ کسی کو بیچ لے، یعنی عاقلہ ہے اور بالغہ ہے
تو اس کا بیچنا ہوتا ہے، تو جیسے وہ خرید سکتی ہے، جیسے وہ بیچ سکتی ہے، جیسے وہ اپنا سامان کسی کو ہبہ کر سکتی ہے، ایسے ہی جو ہے اپنے بضاع کا وہ کسی کو مالک بھی بنا سکتی ہے۔ تو اس نے اپنے حق میں تصرف کیا ہے، اور وہ عاقلہ بالغہ بھی ہے، تمیز بھی ہے، اس کو دنیا داری کی چونکہ بالغہ ہو گئی ہے، اس لیے جو ہے اس کو تصرف کی اجازت ہوگی۔ لیکن نکاح کے مقاصد چونکہ بڑے اہم ہوتے ہیں، اس کی سمجھ بوجھ جو ہے وہ کافی تجربے کی اس میں ضرورت ہوتی ہے، تو امام محمد یہ کہتے ہیں کہ نکاح موقوف رہے گا۔ جب اس کے اولیاء کہہ دے کہ ٹھیک ہے صحیح جگہ اس نے نکاح کیا ہے تو نکاح لاگو ہو جائے گا، اور کینسل کر دے تو نکاح کینسل ہو جائے گا۔ ہمارے نزدیک اولیاء چاہے راضی ہو یا نہ ہو نکاح لاگو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ترجمہ دیکھیے، کہتے ہیں وَيَنْعَقِدُ نِكَاحُ الْحُرَّةِ الْعَاقِلَةِ الْبَالِغَةِ بِرِضَاهَا، اور نکاح منعقد ہو جائے گا آزاد عاقلہ بالغہ عورت کا اس کی مرضی سے، وَإِن لَّمْ يَعْقِدْ عَلَيْهَا وَلِيٌّ، اگرچہ اس پر ولی نکاح نہ کرائے، بکرن کانت او سیبن، چاہے عورت باکرہ ہو یا سیبہ ہو، عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ فی ظاہر الروایہ، یہ مسئلہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک ہے ظاہر الروایہ میں، جو امام محمد کی کتب ظاہر الروایہ ہے جس میں عام طور پر مفتہ بھی اقوال نقل کیے جاتے ہیں، اس میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ عاقلہ بالغہ آزاد عورت اپنی مرضی سے کہیں نکاح کر لے، اگرچہ اولیاء اس پر راضی نہ ہو تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔ وعن ابی یوسف رحمہ اللہ انہ لا ینعقد الا بولی، اور امام ابی یوسف سے ایک قول میں ہے کہ نکاح منعقد نہیں ہوگا مگر ولی کی وجہ سے، ولی کے ذریعے سے۔ وعند محمد ینعقد موقوفا، اور امام محمد کے نزدیک نکاح منعقد نہیں ہوگا، نکاح منعقد ہو جائے گا مگر موقوف ہو کر کے۔ وقال مالک والشافعی رحمہم اللہ، اور امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ نے فرمایا لا ینعقد النکاح بعبارۃ النساء اصلا، عورتوں کے الفاظ سے نکاح بالکل منعقد ہی نہیں ہوگا، عورتوں کے تعبیر کر دینے سے، عورتوں کے نکاح کر دینے سے نکاح بالکل منعقد ہوگا ہی نہیں۔ لأن النکاح یراد لمقاصدہ، اس لیے کہ نکاح اپنے مقاصد کے لیے، نکاح کا ارادہ کیا جاتا ہے اس کے مقاصد کے لیے۔ والتفویض الیہن مخل بہا، اور ان کو یعنی عورتوں کو نکاح کے معاملات سپرد کر دینا، یہ اس میں خلل ڈالنا ہے، نکاح کے مقاصد میں خلل ڈالنا ہے۔ والتفویض الیہن، اور عورتوں کو معاملات سپرد کر دینا، مخل بہا، اس میں خلل پیدا کرے گا، یعنی نکاح کے مقاصد میں۔ پھر امام محمد موقوف ہو کر جائز کیوں قرار دیتے ہیں؟ الا ان محمدً یقول، مگر امام محمد فرماتے ہیں یرتفع الخلل باجازت الولی، کہ خلل جو ہے یہ اٹھ جائے گا ولی کی اجازت سے، ختم ہو جائے گا ولی کی اجازت سے۔ ووجہ الجواز، اب ہماری دلیل سنیے جو کہتے ہیں کہ نہیں جناب جائز ہے۔ جواز کی دلیل یہ ہے انہا تصرفت فی خالص حقہا، کہ اس نے خالص اپنے حق میں تصرف کی ہے، وہی من اہلہ، اور یہ تصرف کے اہل میں سے ہے، یعنی یہ بالغہ عورت کو بھی تصرف کی اہلیت حاصل ہے۔ تصرف یعنی اپنے معاملات خود دیکھنا، اپنے معاملات میں اختیار، شریعت کی طرف سے تصرف کہتے ہیں۔ وہی من اہلی، اور یہ تصرف کے اہل میں سے ہے، کیوں؟ لکونہا عاقلۃ ممیزۃ، اس لیے کہ وہ عاقلہ اور ممیزہ ہے، یعنی اچھی بری میں تمیز کرنے والی ہے۔ ولہذا کان لہا التصرف فی المال، اسی لیے اس کے لیے جائز ہے مال میں بھی تصرف کرنا، اپنا مال کسی کو دے دے، بیچ دے، خرید لے، وغیرہ وغیرہ۔ ولہا اختیار الازواج، اور عورت کو شوہر پسند کرنے کا بھی اختیار ہے کہ کسی کو کینسل کر دے، کسی کو رد کر اوکے کر دے۔ وَإِنَّمَا يُطَالَبُ الْوَلِيُّ بِالتَّزْوِيجِ، تو پھر ہم یہ کہتے ہیں، ہم پر اعتراض ہوا کہ پھر اولیاء کے بیچ میں ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ اولیاء اس لیے بیچ میں لائے جاتے ہیں، اس کو وکیل وغیرہ بنایا جاتا ہے، كَيْ لَا تُنْسَبَ إِلَى الْوَقَاحَةِ، تاکہ عورت کو بے حیائی سے منسوب نہ کیا جا سکے۔ یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ عورت بالغہ ہو تو بھی بہتر یہ ہے کہ ولی وغیرہ بیچ میں رہے، وہ نکاح کرائے، وہ لڑکا ڈھونڈے، وہ سارے معاملات ڈیل کرے،
اور نکاح کے وقت عورت سے اجازت لے لی جائے بس. یہ ایسا ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ خود ہی اگر وہ نکاح کرنے کے لیے نکل جائے گی اپنا تو کتنا عجیب لگے گا کہ خود ہی لڑکا ڈھونڈ رہی ہے، خود ہی کبھی یہاں جا رہی ہے کبھی وہاں جا رہی ہے، تو لوگ بولیں گے یار کیسی عورت ہے. تو بے حیائی سے لوگ اس کو منسوب کریں گے. اس سے بچانے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ بیچ میں جو ہے وہ اولیاء رہیں، لیکن رہنے کا یہ مطلب نہیں کہ بغیر اولیاء کے اگر وہ نکاح کر لے تو نکاح منعقد نہیں ہوگا، نکاح منعقد ہو جائے گا. ثم فی ظاہر الروایہ، پھر ظاہر روایہ میں ہے لا فرق بین الکفء و غیر الکفء، کہ کفو اور غیر کفو میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی چاہے وہ اپنی مرضی سے کفو میں نکاح کرے یا غیر کفو میں نکاح کرے، نکاح لاگو ہو جائے گا. لیکن للولی کی الاعتراض فی غیر الکفو، لیکن کفو غیر کفو میں ولی کو حق اعتراض رہے گا. بس اتنی سی بات ہے. یعنی غیر کفو میں کر لے اور واقعی غیر کفو ہو تو پھر اولیاء جو ہے اس کو اعتراض کا حق حاصل رہے گا. یعنی وہ دعویٰ دائر کر سکتا ہے، کیس دائر کر سکتا ہے قاضی کے پاس کہ مجھے یہ نکاح پسند نہیں ہے کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارے خاندان پر بٹا لگ رہا ہے. تو قاضی اس نکاح کو فسخ کر دے گا، تو حق اعتراض رہے گا. یہ ایک قول ہے. دوسرا قول کیا ہے؟ وان ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ انہ لا یجوز فی غیر الکفء. اور امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے، ایک روایت میں ہے کہ غیر کفو میں عورت اگر اپنی مرضی سے نکاح کرے تو نکاح لاگو ہی نہیں ہوگا، جائز ہی نہیں ہوگا. جاؤ. حالانکہ اس زمانے میں یہ مسئلہ اگر کر دیا جائے تو پھر بڑے معاملات ہوں گے عدم جواز والا. تو ابھی مفتیان کرام یہی کہتے ہیں کہ جائز ہے، جائز ہے، لیکن بعض صورتوں میں عدم جواز کا بھی حکم دیتے ہیں، جیسے کیس بڑھ جائے، معاملہ بڑھ جائے، بہت زیادہ تناطنی ہو جائے. تو اس قول پر بھی فتویٰ بعض جگہ دیا جاتا ہے کہ بھئی تم نے جو نکاح کیا وہ نکاح ہوا ہی نہیں کیونکہ تم نے غیر کفو میں اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف سے ایک قول یہ بھی ہے کہ لا یجوز فی غیر الکفو، غیر کفو میں عورت اگر اپنی مرضی سے نکاح کر لے تو نکاح جائز نہیں ہوگا. جیسے مثال کے طور پر جو ہے ایک مسلم عورت معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ، اگرچہ ایک نو مسلم کافر، پہلے کافر تھا اب مسلمان ہو جائے، لیکن وہ ذات کا طرح طرح کے معاملات رہتے ہیں کافروں میں، تو اب وہ نو مسلم سے شادی کر لے. وہ اگرچہ لڑکی کہے کہ نہیں اس نے جو اسلام قبول کر لیا، لیکن یہ جو ہے بہت زیادہ بے عزتی کا معاملہ ہوتا ہے خاندان والوں کے لیے. تو یہاں پہ یہی جو ہے بہتر ہے کہ فتویٰ دیا جائے کہ تمہارا نکاح ہوا ہی نہیں اور اس کو الگ کر دیا جائے. اس کی دلیل کیا ہے؟ ایسا کیوں؟ لِأَنَّهُ كَم مِّن وَاقِعٍ لَا يُرْفَعُ، اس لیے کہ اگر صرف ہم یہ کہہ دیں کہ غیر کفو میں اور اولیاء کو صرف اعتراض کا حق حاصل ہے، یعنی وہ چاہے تو بعد میں جو اس کو دفع کر سکتے ہیں نکاح کو، اتنا کہہ دیں تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کوئی چیز جب واقع ہو جاتی ہے نا تو اس کو دور کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یعنی ایک ہوتا ہے کہ پہلے ہی سے کلیئر کر دیں کہ بھیا نہیں ایسا نہیں کرنا ہے، جیسے پہلے سے کہہ دیں کہ بھیا یہاں پہ بازار والوں کو بیٹھنے نہیں دینا ہے گھر کے سامنے. پہلے دن سے اگر بیٹھنا شروع کر دیں گے تو بعد میں ہٹانا مشکل ہو جاتا ہے. اگرچہ آپ کو کہ کریں ہمارے پاس کاغذات ہے رہنے تو ابھی ٹھیلا ہی تو لگایا ہے، کیا ہوگا بعد میں ہم ہٹا دیں گے. تو اگرچہ آپ کو ہٹانے کا حق حاصل ہے قانونی طور پر، لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے دن سے ہی اس کو بیٹھنے نہ دیا جائے. ایسے ہی غیر کفو میں لڑکی اگر اپنی مرضی سے نکاح کر لے تو اگرچہ مسئلہ یہی ہے کہ اولیاء چاہیں تو اس کو دعویٰ دائر کر کے نکاح کو ختم کرا سکتے ہیں، لیکن امام ابو یوسف اور امام اعظم ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں کہ نکاح ہوگا ہی نہیں. کیوں؟ کم من واقع لا یرفع، کبھی کبھی جو چیز کئی ساری واقع ہونے والی چیز ختم نہیں ہوتی ہے، یعنی جو چیز ہو جاتی ہے پھر بعد میں اس کو ختم کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نکاح ہوگا ہی نہیں. لیکن وَيُرْوَى، اس کے آگے کہتا ہے وَيُرْوَى رُجُوعُ مُحَمَّدٍ رحمہ اللہ الی قولہما، اور امام محمد نے جو اوپر فرمایا تھا کہ عورت اگر اپنی مرضی سے نکاح کر لے تو اس کا نکاح نہیں ہوگا، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ روایت کیا جاتا ہے کہ امام محمد نے شیخین کے قول کی طرف رجوع کر لیا تھا. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے نزدیک ائمہ احناف میں تینوں کے نزدیک، امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد، تینوں کے نزدیک یہ اتفاقی مسئلہ ہو گیا کہ عورت اگر اپنی مرضی سے نکاح کر لے تو اس کا نکاح مانا جائے گا، یہ نہیں کہا جائے گا اس کا نکاح ہوا ہی نہیں.
اچھا، اس کے بعد دیکھیے کہتے ہیں دوسرا مسئلہ کہ ولا يجوز للولی اجبار البکر البالغة على النکاح خلافا للشافعی رحمہ اللہ له الاعتبار بالصغیرة وهذا لأنها جاہلة بأمر النکاح لعدم التجربة ولهذا يقبض الأب صداقها بغير أمرها ولنا أنها حرة فلا يكون للغير عليها ولاية الإجبار والولاية على الصغيرة لقصور عقلها وقد كمل بالبلوغ بدليل توجه الخطاب فصار كالغلام وقد تصرف في المال وإنما يملك الأب قبض الصداق برضاها دلالة ولهذا لا يملك مع نهيها۔ یہاں سے ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ کیا جیسے نابالغہ بچی کا سرپرست جو ہے اس کی مرضی کے بنا بھی جہاں چاہے اس کو مناسب لگے وہاں نکاح کرا دے تو نکاح لاگو ہو جاتا ہے، اگرچہ شریعت جو ہے اس لڑکی کو حق خیار بلوغ کا حق دیتا ہے، خیار بلوغ دیتی ہے۔ خیار بلوغ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس دن عورت وہ لڑکی بالغہ ہوگی اور اس کو پتہ چلے گا کہ میرا نکاح فلاں سے ہو گیا ہے، اگر اسی دن وہ اس کو کینسل کر دے تو نکاح کینسل ہو جائے گا، اور اس کو لاگو کر دے تو نکاح لاگو رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو کیا ایسے ہی نابالغہ لڑکی ہے، جیسے کوئی لڑکی 20 سال کی ہے تو کیا اس بالغہ لڑکی پر، یا 15 سال کی ہے شریعت کی نظر میں وہی بالغہ ہے، انڈین قانون ہمارے ملک کے قانون کے تحت جو ہے 18 سال کی جب تک لڑکی نہیں ہوتی ہے وہ بالغہ نہیں کہلاتی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اتنی زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے زناکاری بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے کہ اس سے پہلے آپ شادی نہیں کرا سکتے ہیں، تو 15 16 17 سال کا جو عمر ہوتی ہے اس میں لڑکیاں جو ہے بڑی آزمائش کے دور سے گزرتی ہے اور کبھی اس کے قدم جو ہے پھسل بھی جاتے ہیں۔ تو خیر اللہ تعالیٰ تمام مسلمان لڑکیوں کو اس طرح کے معاملات سے محفوظ و مامون فرمائیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لڑکی جب شریعت کی نظر سے بالغ ہو جاتی ہے، شریعت کے نظریے سے بالغ ہو جاتی ہے تو اس پر اجبار کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے، یعنی کوئی جبری طور پر اس کا کہیں نکاح کرنا چاہے تو نکاح نہیں کر سکتا، اگرچہ اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ اس کا دادا ہی کیوں نہ ہو۔ اجبار جو ہے کسی ولی کو جو ہے بالغہ پر حاصل نہیں ہے، سمجھ رہے بات کو؟ ولا يجوز للولی اجبار البکری البالغۃ علی النکاح، بالغہ عورت کے اجبار کا کسی ولی کو نکاح پر مجبور کرنے کا کسی ولی کو حق حاصل نہیں ہے، لیکن خلافا للشافعی، یہاں پر بھی امام شافعی کو اختلاف ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ بھئی چاہے لڑکی باکرہ ہو یا نابالغہ ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، لڑکی اپنی مرضی سے نکاح کر ہی نہیں کر سکتی ہے، وہ نکاح کرانے میں اس کے ولی کو آنا ہی پڑے گا۔ اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، باکرہ لڑکی اگر بالغہ ہو گئی ہے، عقل و خرد اس کو ہے، تو اس کو اپنے معاملات دیکھنے کا اختیار رہے گا، اپنی مرضی سے سارے معاملات دیکھ سکتی ہے، اگرچہ بہتر یہ ہے کہ بیچ میں اولیاء رہیں۔ تو امام شافعی اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جیسے نابالغ بچی کو اپنے نکاح کے معاملات کا اختیار نہیں ہے، ایسے ہی بالغہ لڑکی کو بھی اپنے نکاح کا اختیار نہیں ہے، وہ اولیاء جہاں چاہے اس کی شادی کرا دے، ہاں اجازت لینی پڑے گی بس کہ بھیا میں تمہاری وہاں شادی، اور اجازت نہیں بھی لیے شادی کرا بھی دیے تو امام شافعی کے نزدیک نکاح لاگو ہو جائے گا۔ ہمارے نزدیک یہ درست نہیں ہے، اگر وہ راضی نہیں ہے تو نکاح نہیں ہوگا۔ تو امام اعظم اعتبار کرتے ہیں بالغہ کو نابالغہ پر قیاس کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ وہ دلیل یہ بھی دیتے ہیں کہ اگر لڑکی باکرہ ہے، یعنی چھوئی موئی ہے، کنواری ہے بیچاری، اس کو جو ہے نکاح کے اونچ نیچ اور دنیا کے سارے معاملات، تجربات، کون صحیح ہے کون غلط ہے، کس سے اس کی رشتہ داری اچھی ہوگی کس سے نہیں ہوگی، کون لڑکا اس کو اچھے سے رکھ پائے گا نہیں رکھ پائے گا، لڑکے کے اندر کون سی برائی ہے نہیں برائی ہے، یہ ساری سمجھ والی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا اس کو تجربہ تو ہے نہیں، وہ کنواری ہے، اس کا سابقہ یہ سب چیزوں سے پڑھا ہی نہیں، تو جب تجربہ ہی نہیں ہے تو پھر نکاح کر لے گی اپنی مرضی سے اور لاگو مان لیں گے تو بعد میں اس کو کئی طرح کے نقصان اٹھانے پڑ سکتے ہیں، اس لیے امام شافعی کہتے ہیں کہ درست نہیں ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، نا تجربہ کاری جب تک نابالغہ لڑکی ہے تب تک تو مانی جائے گی کہ ہاں نابالغہ ہے تو نا تجربہ کاری ہے، اس کو سوجھ بوجھ نہیں ہے، لیکن جب بالغہ ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے اب اس کو سوجھ بوجھ حاصل ہو گئی، وہ دنیا سمجھ سکتی ہے،
اور اس لیے بھی کہ جب لڑکی بالغہ ہو جاتی ہے تو شریعت کے سارے معاملات اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اقیم الصلاۃ یہ حکم اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا، آتوا الزکوٰۃ یہ حکم اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ تو شریعت کے سارے معاملات جب اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے تو نکاح کرنے کا حکم بھی اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ تو یہ لڑکے کی طرح ہو جائے گا کہ جیسے لڑکا بالغ ہو جاتا ہے تو شریعت کے سارے احکام اس کی طرف لاگو ہو جاتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ نکاح کے بھی احکام، ایسے ہی جو ہے نماز پڑھنے کا حکم اس کی طرف لاگو ہو جائے گا، روزہ رکھنے کا حکم لاگو ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ، یعنی پھر گناہ اور ثواب کا سارا معاملہ اس کی طرف جو ہے متوجہ ہو جائیں گے سارے معاملات۔ اور جیسے نابالغہ لڑکی جو کچھ خرید و فروخت کرے تو اس کا خریدنا فروخت کرنا مانا نہیں جائے گا، لیکن بالغہ ہو جائے تو خرید و فروخت اس کا مانا جائے گا، اپنے مال میں تصرف مانا جائے گا۔ جب اپنے مال میں متصرف ہو سکتی ہے، تصرف کر سکتی ہے، تو بضاع میں بھی تصرف کر سکتی ہے۔ دیکھیے کہتے ہیں ولا يجوز للولی اجبار البکر البالغۃ علی النکاح، جائز نہیں ہے ولی کے لیے باکرہ بالغہ کو نکاح پر مجبور کرنا، خلافاً للشافعی رحمہ اللہ بخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے۔ لہو امام شافعی کی دلیل ہے الاعتبار بالصغیرہ، صغیرہ پر قیاس کرنا، جیسے صغیرہ بغیر ولی کے نکاح نہیں کر سکتی اور ولی مجبور کر سکتا اس کو کسی سے نکاح کرنے پر، ایسے ہی کبیرہ کو بھی۔ وہذا امام شافعی کہتے ہیں اور ایسا اس لیے ہے لأنہا جاہلۃ بأمر النکاح، اس لیے کہ وہ امر معاملات نکاح سے جاہل ہے، نکاح کے معاملات سے جاہل ہے، لعدم التجربۃ تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے، ولہذا یقبض الاب صداقہا بغیر امرہا، اسی لیے باپ اس کے مہر پر اس کی اجازت کے بغیر قبضہ کر سکتا ہے۔ ولنا اور ہماری دلیل ہے انہا حرۃ فلا یکون للغیر علیہا ولایۃ الاجبار، کہ وہ آزاد ہے اور بالغہ بھی ہو چکی ہے، وہ آزاد ہے تو کسی غیر کو اس پر ولایت اجبار حاصل نہیں ہوگی، یعنی مجبوری طور پر اس کا نکاح کرا دینا کہیں بھی ایسا نہیں چلے گا۔ والولایۃ علی الصغیرۃ لقصور عقلہا، اور صغیرہ بچی پر جو ولایت ہم نے کہا کہ ولایت حاصل ہے، ولایت اجبار حاصل ہے، تو یہ کس لیے ہے؟ لقصور عقلہا، اس کے عقل کی کمی کی وجہ سے۔ ایک چھوٹی بچی ہے تو اس کا باپ جہاں چاہے بہتر وہاں نکاح کرا دے، وہ چل جائے گا، لیکن بڑی لڑکی ہے تو وہاں اجبار کی صورت نہیں ہوگی۔ وقد کمل بالبلوغ، اور یہاں پر جو ہے بالغ ہونے کی وجہ سے یہ کامل ہو چکی ہے، بدلیل توجہ الخطاب، خطاب کے توجہ ہونے کی دلیل سے۔ خطاب سے مراد خطاب شرعی، یعنی شریعت کے احکام جو اس کی طرف متوجہ ہونے لگے تو اب جو ہے نکاح کا اختیار بھی اس کو رہے گا۔ فصار کالغلام، تو یہ لڑکے کی طرح ہو گیا۔ وقد تصرف فی المال، اور مال میں تصرف کرنے کی طرح ہو گیا، جب تک نابالغہ ہے تصرف نہیں کر سکتی، بالغہ ہو گئی تصرف کر سکتی ہے۔ تو ایسے ہی جب تک نابالغہ ہے تو ولی کو اجبار کا حق حاصل ہے، بالغہ ہو گئی تو اجبار کا حق حاصل نہیں۔ اس کے آگے ایک جو کہا تھا کہ باپ جو ہے بغیر عورت کی اجازت کے بھی اس کے مہر کے پر قبضے کا مالک ہوتا ہے، اس کو انشاءاللہ میں اس جزئیے کو کل سمجھاتا ہوں۔ صلو علی